السلام علیکم فرینڈز، آپ دیکھ رہے ہیں CNC ہابیز۔ آپ کو پتہ چلا ہم کیا بنانے والے ہیں؟ جی ہاں، یہ ہیں چائنیز ٹریڈیشنل مون کیکس۔ یہ یہاں کی ایک ٹریڈیشنل بیکری کا مون کیک ہے۔ اب دیکھتے ہیں ہم ایسے بنا پاتے ہیں یا نہیں۔ سب سے پہلے بنے گا گولڈن سیرپ۔ یہ آپ کو مارکیٹ سے مل بھی جاتا ہے۔ اسے انوینٹ شوگر سیرپ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بنانا بہت آسان ہے۔ 1 کپ شوگر، ½ کپ پانی اور 1 لیموں کا رس مکس کر کے چولہے پہ پکنے کے لیے رکھ دیں۔ اس کو آپ نے ہلانا نہیں ہے۔ یہ خود بخود جب میلٹ ہوگا اور یہ بالکل جب گاڑھا ہو جائے گا اور کلر چینج کر لے گا تو آپ نے چولہا بند کر دینا ہے اور 1/4 ٹی اسپون بیکنگ سوڈا تھوڑے سے پانی میں مکس کر کے اس کے اندر ڈال دینا ہے۔ اس کے اندر ایک دم سے بہت سارے ببلز بن جائیں گے، تو آپ نے اس کو جلدی سے کسی باؤل میں ٹرانسفر کر کے 1 دن کے لیے رکھ دینا ہے۔ یہ نیکسٹ ڈے استعمال کیا جائے گا۔ فلنگ کے لیے موسٹلی لوٹس سیڈز استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن میں نے چنے کی دال استعمال کی ہے۔ آپ کوئی سی بھی دال استعمال کر سکتے ہیں یا لوٹس سیڈز استعمال کر سکتے ہیں، یا میں نے چنے کی دال لی ہے۔ اس کو لے کے آپ نے بس ساری رات کے لیے اس کو سوگی کر لینا ہے، پانی میں رکھ دینا ہے۔ صبح اٹھ کے آپ نے اس کو بوائل کر لینا ہے، اس کے بعد اس کی پیسٹ بنا لینی ہے۔ پیسٹ بنانے کے بعد اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں، اور جب یہ تھوڑا تھوڑا سا خشک ہونا شروع ہو جائے گا تو اس کے اندر 1 چمچ کر کے آئل ڈالنا ہے۔ تقریباً 3 سے 4 چمچ جائے گا، یہ 5 چمچ تک جا سکتا ہے۔ تو آپ نے اس کے اندر آئل ڈالنا ہے، تو اس کے بعد آپ نے اس کے اندر تھوڑا سا کارن سٹارچ جو ہے وہ پانی میں مکس کر کے تو وہ ڈال دینا ہے۔ تو جب یہ کنارے چھوڑ دے اور آپ کی چمچ پہ بھی لگنا بند ہو جائے تو اٹ مینس کہ یہ ریڈی ہے۔ تو آپ اس کو نکال کے ٹھنڈا کر لیں۔ یہ حلوہ بھی میں نے پہلے ریڈی کر لیا تھا۔ اس کے یہ بالز اس طرح سے بنا لینے ہیں۔ اب ہم مون کیک کی آؤٹر ڈو تیار کریں گے۔ اس کے لیے انوینٹڈ سیرپ ہم نے 135 گرام لیا ہے، لیکن وہ میں نے جب ڈالا تو وہ تھوڑا تھا، تو میں نے اس کے اندر جب لائیو واٹر بھی نہیں تھا میرے پاس تو میں نے سادہ پانی ڈالا ہے۔ اگر لائیو واٹر تب ڈالتے ہیں جب آپ نے پہلے جو گولڈن سیرپ ہے اس کے اندر سوڈا نہ ڈالا۔ میں نے تو میٹھا سوڈا ڈالا ہوا تھا، تو میں نے اس وجہ سے لائیو واٹر نہیں ڈالا اور سمپل واٹر ڈالا۔ تو اس کے بعد پھر میں نے 3 چمچ تقریباً ہنی یوز کیا تھا۔ ہنی اور گولڈن سیرپ ملا کے میرا تقریباً وہ اس کو ایسے ہو گیا تھا جیسے یہ مطلب اچھی طرح گن گیا تھا، اچھا بن گیا تھا۔ اور میں نے 2 کپ میدا ڈالا اور ڈال کے میں نے اس کی ڈو تیار کر کے رکھ دی۔ اور میرے پاس اس وقت ویٹ مشین نہیں تھی، تو اس وجہ سے مجھے اندازہ نہیں ہوا۔ میں نے یہ 75 گرام کے حساب سے تقریباً بنا لیے تھے۔ اچھا، یہ جو ہے نا یہ ریڈ بینز فلنگ ہے۔ یہ ریڈ بین فلنگ یہاں مل جاتی ہے مون کیک کے لیے، تو یہ ہم نے ریڈی میڈ لے لی تھی۔ اور بھی چیزوں میں استعمال ہوتی ہے، تو یہ میں نے تھوڑی سی یہ لے لی تھی۔ اس کے بھی ہم نے تھوڑے سے مون کیک، یہ مون کیک مولڈز ہیں، تو یہ اسپرنگ والے ہوتے ہیں اور بہت ایزی۔ اس کے اندر آپ ڈال کے تو ایسے بس اوپر سے پریس کرنا ہوتا ہے تو یہ شیپ آ جاتی ہے۔ یہ 4 شیپس والا تھا میرے پاس سیٹ، تو یہ دیکھیں یہ جو ہے نا یہ مون کیک مولڈز ہیں۔ تو اب یہ ایک تھوڑی سی ڈو لیں گے۔ یہ دیکھیں جی، یہ ڈو ہے۔ اب میں نے تو 75 گرام کے حساب سے بنائے تھے، لیکن میرے تھے وہ 50 گرام، تو 50 گرام کے لیے ہمیں 15 گرام ڈو لینی ہے۔ اور فلنگ اکثر اس کے اندر ایگ یولک بھی ڈلتی ہے، تو اس کے ساتھ ایگ یولک اور یہ جو ہے نا حلوہ، ان دونوں کو ملا کے 35 گرام ہونا چاہیے، اور اوپر جو ہماری یہ فلنگ آئے گی یہ 15 گرام ہونی چاہیے۔ تو آپ اس کو میئر کر کے بنائیں تو پھر بہت آپ کو ایزی ہو جائے گا کام۔ تو ہم نے پہلے بڑے بنا لیے 75 گرام کے حساب سے، پھر ہم نے جب اندازہ لگایا میرا تو وہ 50 گرام والا تھا، تو پھر میں نے سب کو دوبارہ سے چھوٹا کیا اور پھر دوبارہ ہم نے اس کو بنائے۔ لیکن وہ کیونکہ ہمارا میئرمنٹ نہیں تھی تو اس وجہ سے کوئی چھوٹے بنے کوئی بڑے بنے۔ چائنا میں مون کیک 9 منتھ کی یعنی کہ سپٹمبر کی 15 ڈیٹ کو منایا جاتا ہے، اور یہ یہاں کے حساب سے نہیں، یعنی سپٹمبر نہیں بلکہ لونر ایئر کے 9 منتھ کی 15 ڈیٹ کو منایا جاتا ہے۔ اور اس کو یہ ہارویسٹ سیزن سٹارٹ ہوتا ہے ان کا، یعنی کہ یہ لوگ جو ہے نا وہ زیادہ تر یہاں پہ جو کسان ہیں وہ فصلیں وغیرہ کاٹنا شروع کرتے ہیں، تو یہ اس کو مڈ آٹم فیسٹیول کہا جاتا ہے۔ اور یہ کیونکہ چاندنی راتوں میں ان کی کٹنگ سٹارٹ ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اس میں مون کو بہت اہمیت دی جاتی ہے، اور فل مون ہوتا ہے 14 کو، 14 اور 15 کو، تو اس وجہ سے یہ جو ہے نا اس کی مون کیک کی ایک خاص یہاں پہ
اہمیت سمجھی جاتی ہے. یہاں پہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور پھر کٹنگ سٹارٹ ہوتی ہے فصلوں کی, اور بہت خوشحالی ہوتی ہے ان لوگوں کے ہاں. تو یہ پکنے کے بعد دیکھیں کس قدر خوبصورت لگ رہے ہیں. یہ دیکھیں جی, یہ میں نے کچھ دن پہلے بنائے تھے تو وہ تو بہت ہی اچھے بنے تھے, کیونکہ اس وقت فل گولڈن سیرپ میں نے ڈالا تھا. تو بعد میں جو میں نے بنائے تھے اس میں میں نے ہاف گولڈن سیرپ اور ہاف ہنی ڈالا تھا. ان کا ٹیسٹ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. 180 فارنہائٹ پہ ہم نے اس کو بیک کرنا ہے, اور بیک کرنے کے بعد بس 5 منٹ بیک کر کے نکال لینا ہے. اور پھر ہم نے ایگ یولک میں تھوڑا سا واٹر ڈال کے یا دودھ ڈال کے اس کو اس کے اوپر بالکل ایگ واش کر دینا ہے. بالکل باریک سی لیئر, تھن سی لیئر لگا کے اس کو دوبارہ پکنے کے لیے رکھ دینا ہے. 10 منٹ مزید پکیں گے, پھر نکال کے دوسری کوٹ کرنا ہے بالکل اسی طرح سے باریک سا. اور اس کے بعد جب یہ نکلیں گے تو یہ بہت کرسپی اور اچھے ہوں گے. لیکن آپ نے اس کو اس دن نہیں کھانا, بلکہ اس کو کم از کم 3 دن تک یہ لوگ جو ہے نا وہ ایئر ٹائٹ جار میں رکھتے ہیں, جب تک کہ ان کے اوپر آئل نہیں نکل آئے. تو میں نے یہ کل بنائے تھے اور آج ہم نے ان کو کھانے کے لیے کھول بھی لیا, لیکن یہ تب بھی بہت مزیدار ہیں الحمدللہ. یہ بیک ہونے سے پہلے دیکھیں کتنے اچھے لگ رہے ہیں, اور بیک ہونے کے بعد جو ہے نا یہ تھوڑے سے, کیونکہ ان میں ہنی تھا تو یہ تھوڑے سے جو ہے نا ان کی, یہ دیکھیں یہ ان کے ڈیزائن وغیرہ ختم ہو گیا تھا. حالانکہ یہ جو لاسٹ ٹائم میں نے بنائے تھے نا وہ بہت ہی اچھے, بالکل صحیح ایسے جیسے واقعی میں بازار کے مون کیک ہوتے ہیں نا اس طرح کے بنے تھے. تو باقی یہ کہ بچوں کی خوشی کے لیے ہم بناتے ہیں, کھاتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں. یہ یونیورسٹی کی طرف سے آئے تھے تو یہ وہ ہیں. یہ دیکھیں اندر سے اتنے طریقے کے ملتے ہیں, کسی کے اندر ہنی ہے, کسی کے اندر یوکس ہیں, کسی کے اندر کچھ اور ہے. 1-2 میں تو اندر سے گرین ٹی فلیور تھا. تو یہ میں نے پچھلی دفعہ بنائے تھے, یہ تو بہت ہی اچھے بنے تھے. ڈسکرپشن باکس میں اوریجنل ریسیپیز بھی کے لنکس بھی ہیں, اگر آپ ان کو فالو کرنا چاہتے ہیں تو ان کو بھی دیکھ لیجئے جنہیں میں نے فالو کیا. امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی, تو لائک کیجئے, سبسکرائب کیجئے اور دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.